بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کیا ہے؟ یہ نظر نہ آنے والی چیز آخر ہمارے جسم میں کہاں موجود ہے؟ روح کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے؟ اور سب سے حیرت انگیز بات، یہ جسم سے نکل جائے تو جسم ایک لمحے میں بے حس و حرکت کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور قدیم سوال ہے جس کا جواب دین، فلسفہ، سائنس اور ثقافت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ بہت سے سائنسدان بے شمار ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے جسم میں جان موجود ہے اور یہ سانس چل رہا ہے، لیکن کوئی واضح جواب دینے سے قاصر ہے۔ سائنس جسم کے ہر عضو کو تول سکتی ہے، وزن کر سکتی ہے، ماپ سکتی ہے، لیکن روح کا وزن، روح کی شکل، روح کی حقیقت آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو قرآن میں جواب نازل ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی اس کی اصل حقیقت وہ راز ہے جو صرف خالق کی کائنات جانتا ہے۔ اس کائنات کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو قرآن میں فرشتوں سے کہا گیا، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا، لیکن اس جسم کو زندگی تب ملی جب رب نے اس میں روح ڈالی۔ یہی روح انسان کو سوچنے، سمجھنے، اختیار رکھنے اور خالق کو پہچاننے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اسی روح کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ یہ سجدہ جسم کو نہیں، اس عظیم مقام کو تھا جو روح کی بدولت انسان کو ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بے شمار لوگ، بہت سے مذاہب روحانیت کی طرف متوجہ ہیں، حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں بھی اسپریچولزم، صوفیزم جیسے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ شاید ایک یہ کہ جو شخص اپنی روح کو پہچان لے گا وہ اپنے اللہ کو پہچان لے گا، اور اسی پہچان کے واسطے تو پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جسم شاید چھوٹا سا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان پوشیدہ ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانی آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ انسان کے اندر یہ پوشیدہ روح اللہ کی نشانی ہے، اور اسی نشانیوں سے خدا کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کا مطیع بن جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی وہ روح ہے، جب انسان اس میں غور و فکر کر کے اپنے اندر جھانک کر اس کی پہچان کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی پہچان کر لیتا ہے۔ پھر اس کا جسم تو کبھی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ روح وہ بنیادی چیز ہے جو جاندار کو بے جان سے الگ کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کے رحم میں 120 دن بعد فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے اور ایک بے جان وجود میں اچانک حرکت آتی ہے۔ یہ حرکت، یہ گرمائش، یہی زندگی کی شروعات ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک خاص لمحہ ایسا آتا ہے جب دل اچانک دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کسی نے سوئچ آن کر دیا۔ جب روح جسم میں ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، لیکن یہ سب کام جسم نہیں کرتا۔ جسم تو بس ایک مشین ہے، روح ہی وہ انرجی ہے جو اس مشین کو چلاتی ہے۔ ذرا غور کریں، نیند میں ہمارا جسم وہیں پڑا رہتا ہے، لیکن خوابوں میں ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہ جسم نہیں، روح ہوتی ہے جو آزاد چلتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، کیونکہ نیند میں روح آہستہ آہستہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ہزاروں لوگ ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ مردہ قرار دیے گئے لیکن چند منٹ بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنا جسم دور سے دیکھا، ڈاکٹرز کو کام کرتے دیکھا، تیز روشنی، آوازیں اور امن کا احساس بیان کیا۔ سائنس اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتی ہے، لیکن آج تک ان واقعات کی کوئی سائنس وضاحت نہیں دے سکی۔ یہ سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جسم سے الگ ایک موجود ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم سے روح نکل جائے تو دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی، سب سے مضبوط چیز بھی ایک لمحے میں بے جان ہو جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے
روح جسم سے نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، ایک ایسا جہاں جو نہ دنیا جیسا ہے نہ آخرت جیسا۔ یہی وہ حصہ ہے جو اگلی زندگی کی بنیاد ہے۔ روح وہ راز ہے جسے سائنس آج تک نہیں پکڑ سکی، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ روح اللہ کے امر میں سے ہے۔ انسان صرف ایک جسم نہیں، ایک روح ہے، اور یہ روح ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو بس ہمارے غور و فکر کرنے میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ شکریہ۔